अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। मैं हूं एहसन हमीद राजा। सबसे पहले शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर शबीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक टूबा टेक्सिंग कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू पर खुसूसी तरबियत। रेस्क्यू 1122 एहलकार जदीद महारतों से आरास्ता। टूबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर फरहान मिर्जा की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 के अफसरान और एहलकारों के लिए कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू समेत जदीद रेस्क्यू तकनीकों पर खुसूसी तरबियत, वर्कशॉप और अमली मशकों का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद मैन होल, सीवरेज लाइनों, कुओं और दीगर महदूद जगहों पर पेश आने वाले हादसात में महफूज और मौसर रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाना था। तरबीती सेशन में एहलकारों को सर्च एंड रेस्क्यू, हाई एंगल रेस्क्यू, जदीद रेस्क्यू, गैस डिस्ट्रैक्शंस आलात, ज़ाती हिफाजती सामान, वेंटिलेशन, रिस्क असेसमेंट, ट्राईपोड रेस्क्यू सिस्टम्स, हार्नीस और रेस्क्यू लाइन्स के महफूज इस्तेमाल की अमली और नजरी तरबियत दी गई। इस दौरान फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन भी कराए गए ताकि एहलकारों की अमली सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर फरहान मिर्जा ने कहा कि हालिया कन्फाइंड स्पेस हादसा के पेश नज़र जदीद तरबियती, मयारी हिफाजती आलात और SOPs पर सख्ती से अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने हदायत की कि हर रेस्क्यू ऑपरेशन से कबल रिस्क असेसमेंट को यकीनी बनाया जाए और हर एहलकार हर वक्त किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। कसूर से आपको बताएंगे 70 साला सरदारा बीबी के अगवा का मामला हल। सगे भतीजों ने कत्ल करके अपने ही घर के सहन में दफन कर दिया। 9 माह बाद नाश बरामद हुई। दोनों भतीजे मुलजम गिरफ्तार। थाना सदर फूलनगर पुलिस की पेशावराना महारत। 9 माह कबल 70 साला सरदारा बीबी के अगवा का मामला हल हो गया। अब भतीजों ने जायदाद के तनाज़े पर दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल करके नाश अपने ही घर के सहन में दफना दी। दोनों सगे भतीजे इमरान और शान अली गिरफ्तार। मुलजमान की निशानदेही पर घर के सहन से नाश बरामद। 9 माह कबल नत्थे जागिर की रिहायशी गैर शादीशुदा 70 साला सरदारा बीबी के भाई रशीद ने अपनी बहन के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। सरदारा बीबी को ट्रेस करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक की सरबराही और SHO असलम भट्टी पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस टीम ने सरदारा बीबी की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किए। इलाका मकीनों ने पूछगिछ की, अस्पतालों में पता जोई, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। पुलिस टीम ने शक गुजरने पर सरदारा बीबी के भतीजों से पूछगिछ की तो मुलजमान ने अपनी फुफ्फो को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान ने अपनी फुफी की जायदाद हथियाने की गर्ज से दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल किया और अपनी ही घर के सहन में दफन कर दिया। थाना सदरपुर फूलनगर पुलिस ने मुलजमान को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुआशरे के दगरगों हालात और लालच ने खूनी रिश्तों के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल कर दिया है। मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त को परवान चढ़ाकर मुकद्दस रिश्तों के तकद्दुस बहाल रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। आफ्ताब अहमद पहलवान DPO कसूर आफ्ताब अहमद ने अगवा और कत्ल के अंधे मामले को हल करने पर थाना सदर फूलनगर पुलिस को शाबाश दी। टूबा टेक्सिंग से ब्यूरो चीफ हाजी रमजान रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब टूबा टेक्सिंग का अहम इजलास सदर प्रेस क्लब मियां सईद हसन की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ, जिसमें तंजीमी अमूर, सहाफ़ती जिम्मेदारियों, मकामी सहाफ़त के फ़रोग़ और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में इस अज़्म का इज़हार किया गया कि ज़िला टूबा टेक्सिंग के अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों, फलाही सरगर्मियों और दीगर अहम मामलात को ज़िम्मेदाराना अंदाज में कौमी व मकामी मीडिया पर उजागर किया जाए और पेशा वराना, गैर जानबदार और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इस मौके पर प्रेस क्लब में शामिल होने वाले नए मेंबरान आबिद महमूद चौधरी, बशीर रबानी, शेर अफजल, उसामा, नुमान और साकब को खुश आमदीद कहते हुए मुबारकबाद पेश की गई। सदर प्रेस क्लब मियां सईद हसन ने अपने खिताब में कहा कि प्रेस क्लब का क़याम सहाफ़त के वक़ार की बहाली, सहाफ़ियों के इत्तेहाद और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि हम ज़र्द सहाफ़त, गैर मुसद्दक़ा ख़बरों, ब्लैक मेलिंग और ज़ाती मफादात पर मबनी सहाफ़त के ख़िलाफ़ खड़े हैं, क्योंकि ऐसी रवश न सिर्फ सहाफ़त के तकद्दुस को मजरूह करती है बल्कि सहाफ़ी बरादरी की वक़ार को भी नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब टूबा टेक्सिंग में सिर्फ ज़िम्मेदार, बाअसूल और पेशा वराना सहाफ़त की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि सच्चाई, दयानतदारी, गैर जानबदारी और अवामी मफाद को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रेस क्लब सहाफ़ती अखलाकियात के फ़रोग़, सहाफ़ियों के इत्तेहाद और अवामी खिदमत के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब टूबा टेक्सिंग मियां सईद हसन, चेयरमैन प्रेस क्लब टूबा टेक्सिंग सफदर हसन सैफी, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब टूबा टेक्सिंग मोहम्मद आसफ हुसैन राना, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी डॉक्टर लियाकत कामरान और एग्जीक्यूटिव कमेटी हाजी रमजान रफीक और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इम्तियाज आदिल समेत प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर वार्ड नंबर 1 में कायम निजी घर में कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत से मक्खन तैयार करने वाले यूनिट बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान 425 किलोग्राम मिलावटशुदा मक्खन कब्जे में लेकर मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। फूड सेफ्टी हुक्काम के मुताबिक यूनिट में तैयार होने वाले मक्खन पर
لیالپور بٹر اور تازو بٹر کے جعلی لیبل لگا کر اسلام آباد اور فیصل آباد کے پتوں کے ساتھ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یونٹ کے مالک آصف نامی شخص کے خلاف فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت تھانہ گجر خان میں مقدمہ درج کرانے کی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے دیہی افراد کے لیے کسانوں میں زمین کی شفاف الائنمنٹ میونسپل کمیٹی پتوکی میں حکومت پنجاب کے فلاحی منصوبے اپنا کھیت اپنا روزگار کے تحت قرآن اندازی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں چھوٹے کسانوں میں زمین کی شفاف اور میرٹ پر مبنی الائنمنٹ کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی رانا محمد حیات خان، سابق رکن اسمبلی رانا محمد اسحاق خان، رکن صوبائی اسمبلی چودھری احسن رضا خان، ڈپٹی کمشنر قصور احمد آصف رضا، اسسٹنٹ کمشنر چونیا صدرہ ستار اور ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ شرکاء نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنانے، زرعی شعبے کو مضبوط کرنے اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم اور قابل تحسین اقدام ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے فلاحی منصوبوں کے ذریعے مستحق کسانوں کو شفاف انداز میں سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کی معاشی خوشحالی یقینی بنائی جا سکے۔ کراچی سے نبی بخش خاصخیلی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی 2 ہفتہ وار تقریبات کا باقاعدہ آغاز پروقار پرچم کشائی کی تقریب سے کیا گیا۔ تقریب میں قومی پرچم انتخابی وقار اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ لہرایا گیا، جبکہ بانیان پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے اپنے خطاب میں اتحاد، نظم و ضبط، حب الوطنی اور قومی ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے طلباء، اساتذہ اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے افکار اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نکہت شاہ، رجسٹرار ڈاکٹر اعظم خان، اساتذہ، طلباء، انتظامی افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق جشن آزادی کی مناسبت سے آئندہ 2 ہفتوں کے دوران مختلف تقریبات بھی منعقد کی جائیں گی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سعید ریاض احمد سے۔ دیپالپور کچہری چوک پر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق۔ دیپالپور کے کچہری چوک پر ریت سے بھری ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار کو سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ظفر بل محمد ساہی، عمر تقریباً 45 سال، ساکنہ 39D کے نام سے ہوئی۔ سکرینٹ سے آپ کو بتائیں گے، گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن سکرینٹ کی جانب سے 10 مستحق افراد میں سلائی کڑھائی مشینیں، 16 افراد میں 1-1 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے اور ایک غریب شخص کو آٹو رکشہ فراہم کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرینٹ سے جی ایم لغاری صاحب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الخدمت فاؤنڈیشن سکرینٹ کی جانب سے فلٹر پلانٹ پر مستحق افراد کی مدد کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، جہاں پر مستحقین افراد میں سلائی کڑھائی مشینیں، 16 افراد میں 1-1 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے، ایک غریب شخص کو آٹو رکشہ فراہم کیا گیا۔ تقریب میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا میں ساول کیرو، احسان شاہ، قاضی جاوید سنائی، حیدر خان زادہ، غلام حیدر سولنگی، ایوب کوسو، پرویز سومرو، امجد خان زادہ، وزیر کنڑ، علی رضا مانیوٹو، دیدار چانڈیو اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر سید محمد یونس، عمران باجوہ، توصیف رحمانی، راشد مکرم، عاشق حسین پٹھان اور زبیر منصوری نے الگ الگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بغیر کسی امتیاز کے عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ آج کا پروگرام اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ ایسے اقتدام سے روزگار کے موقع پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشینیں، رکشہ اور نقد رقم حاصل کرنے والے افراد اگر چاہیں تو ساری زندگی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مستقل روزگار حاصل کر سکتے ہیں، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تقریب کے اختتام پر سلائی کڑھائی مشینیں، آٹو رکشہ اور نقد رقم حاصل کرنے والے افراد نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران چاچا انور راج پوت نے آنے والے مہمانوں کا پرتکب استقبال کیا۔ جی بہت شکریہ لغاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور بکھر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف نزاکت نقوی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بکھر میں مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے خوشگوار ماحول کی فراہمی کے لیے مقصد سے فیملی پارک کے قیام کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ یہ منصوبہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بکھر نے سرسبز پاکستان کے قومی ویژن کے تحت اپنی مدد آپ کے جذبے سے شروع کیا۔
منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں باغ کے لیے مختص جگہ کو ہموار کیا جا رہا ہے، جبکہ برسوں سے جمع کچرے اور ملبے کو مرحلہ وار ہٹا کر علاقے کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اس صفائی مہم میں ستھرا پنجاب کی ٹیم بھی اپنی مشنری کے ذریعے بھرپور تعاون کر رہی ہے، جس سے کام کی رفتار میں نمایاں تیزی آئی۔ اس موقع پر صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بکھر ڈاکٹر رمیز حسن خان نے کہا کہ سرسبز اور صاف ستھرا ماحول معاشرے کے ہر فرد کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پی ایم اے سرسبز پاکستان مہم کے ساتھ سرسبز فاؤنڈیشن بکھر کے اشتراک سے شجر کاری اور ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات اور شہریوں سے اس عوامی فلاحی منصوبے میں بھرپور تعاون کی اپیل کی۔ بعد ازاں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال بکھر ڈاکٹر حسنین احمد خان نیازی نے مجوزہ فیملی پارک کی جگہ کا معائنہ کیا اور پی ایم اے کی اس مثبت کاوش کو سراہتے ہوئے یقین دلایا کہ ہسپتال انتظامیہ منصوبے کی بروقت اور کامیاب تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں۔ ڈیرہ لاجار سے آپ کو بتائیں گے، شہری اتحاد کے صدر حاجی محمد طاہر عمرانی نے کہا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور عوام کے درمیان مضبوط رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ شہر میں سیف سٹی منصوبے کے تحت سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ جرائم پر مؤثر قابو پایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ہال ڈیرہ لاجار میں آئی جی بلوچستان کی ہدایت اور ڈی آئی جی نصیر آباد رینج کامران نواز کی جانب سے منعقدہ کھلی کچہری میں ایس ایس پی جعفر آباد محمد عثمان نے صدارت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل طالب حسین لاشاری، ایس ایچ او سٹی جاوید احمد کھوسا، سی آئی انچارج محمد پناہ لاشاری سمیت شہری اتحاد، انجمن تاجران، اقلیتی برادری کے وفود اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہری اتحاد کے صدر حاجی محمد طاہر عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے جدید نگرانی کا نظام ناگزیر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیف سٹی منصوبے کے تحت شہر کے اہم مقامات ٹی چوک، صوبت پور چوک، ڈی سی چوک، گلی محلوں اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ ان مقامات پر پولیس گشت اور چیکنگ کو مزید مؤثر اور منظم بنایا جائے تاکہ سندھ اور دیگر علاقوں سے آنے والے جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جا سکے اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ حاجی محمد طاہر عمرانی نے کہا کہ شہری اتحاد پولیس کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا اور امن و امان کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ بہاول نگر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بہاول نگر کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بہاول نگر کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عامر رضا نے ان کا استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق دورے کے دوران کمشنر نے ایمرجنسی لیبارٹری، مختلف وارڈز اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، ادویات کی دستیابی، طبی آلات، تشخیصی سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر نے زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی، ان کی شکایات اور تجاویز سنی اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو مسائل کے فوری حل اور طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عامر رضا نے اسپتال کی کارکردگی، جاری ترقیاتی اقدامات، طبی سہولیات اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے اسپتال میں بہترین انتظامات، صفائی، مریضوں کی نگہداشت اور طبی خدمات کے معیار کو سراہتے ہوئے ایم ایس ڈاکٹر عامر رضا اور پوری اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وکیوین کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں معیاری، بروقت اور عوام دوست طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کراچی سندھ نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلیدی کی گرفتاری کے خلاف اور لینڈ گریبر پنجاب کی اشتہاری سوراب گو ٹاؤن کے چیئرمین لالا رحیم افغانی کے خلاف سوراب گو ٹاؤن میں مشترکہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں ایم پی اے رانا شوکت، ایس این پی ایسٹ کے صدر نیاز بلیدی، مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر غلام سرور تینو، ایس ٹی پی ایسٹ کے صدر رجب علی مرسی، ایم این اے اقبال مسعود، کوآرڈینیٹر باندی خان بگٹی، فنکشنل لیگ پی ایس 97 کے صدر علی بابا پنہور، جماعت اسلامی کے رہنما عبدالستار برفت، جشکم صدر عباس جتوئی، پی ٹی آئی رہنما غلام نبی برفت، عوامی راج ایڈوکیٹ اعجاز گھاری، سیاسی سماجی رہنماؤں اور سوراب گو ٹاؤن کے عوام نے، کارکنان، ہمدردوں نے ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔